اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ معاشی تنگی میں اور ظلم میں اور حکام کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، گرانی ہو جاتی ہے، معاشی تنگی ہو جاتی ہے اور حکام کے ظلم کا وہ قوم شکار ہو جاتی ہے جب اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ کسب حلال، مال، بلکہ دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جس سے دنیا کی رونق ہے، جس سے دنیا کی بقا ہے، جن دو چیزوں سے دنیا کی ترقی ہے، ایک مال ہے اور دوسری عورت ہے۔ گھر سے لے کر عالم تک دنیا کی ترقی، دنیا کی رونق مال سے ہے، عورت سے ہے۔ لیکن یہی دو چیزیں جب اپنے مقام سے ہٹیں گی تو فساد بھی انہی سے ہے، فتنے بھی اسی سے ہیں، جھگڑے بھی اسی سے ہیں، لڑائیاں بھی اسی سے ہیں، نفرتیں بھی اسی سے ہیں۔ جب ان دونوں چیزوں کا استعمال ٹھیک ہوگا تو رونق ہوگی، زندگی کی ترقی ہوگی۔ قوموں کی بقا بھی اسی میں ہے۔ تو آج پہلی چیز ہم لیتے ہیں مال۔ مال کا معنی حلال مال۔ قرآن کی ایک لفظ ہے، فرمایا بالباطل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ہر قوم اور ہر مذہب میں مال کے کچھ طریقے اچھے، کچھ برے، کچھ صحیح، کچھ غلط، ہر قوم میں ہے۔ لوٹ مار کوئی بھی پسند نہیں کرتا، چوری ڈاکہ کوئی قوم بھی پسند نہیں کرتی، لیکن مال کمانے کے صحیح اور غلط کا صحیح معیار کون دے سکتا ہے؟ کوئی انسان دے سکتا ہے؟ نہ، انسان نہیں دے سکتا۔ اگر انسان دے گا تو اپنی قوم کا بھلے کرے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا، اپنے معاشرے کی تعمیر کرے گا، دوسرے کو فساد ادا کر دے گا، اپنا خیال رکھے گا، دوسروں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ صحیح غلط کا معیار شریعت دیتی ہے، وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اللہ دیتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ورنہ اگر ہمارے ہاں چوری ڈاکہ غلط ہے اور ہمارے ہاں شراب بیچنا غلط ہے، سور بیچنا غلط ہے، تو بعض قومیں ایسی بھی تو ہیں جن کے ہاں سور کا کمائی حلال ہے، جن کی معیشت سور پہ چل رہی ہوتی ہے، شراب پہ چل رہی ہوتی ہے، نشہ آور دواؤں پہ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن صحیح اور غلط کا معیار کون دے سکتا ہے؟ صحیح اللہ، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو حکیم ہے، اور جس کے سامنے ساری انسانیت کے مصالح ہیں، اور جس کے سامنے ساری انسانیت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اس نے وہ ایک ضابطہ دیا ہے نا۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں جہاں بہت سارے ایسے طریقے جس سے انسانیت آئے روز ہلاکت کی طرف جا رہی، ان کے ہاں وہ سارے طور طریقے جائز ہیں، سود کے طور طریقے۔ لیکن ہماری شریعت نے بتا دیا کہ ہر وہ راستہ جو شریعت کے خلاف ہے کمانے کا، مال حاصل کرنے کا، وہ سب باطل ہے، اس سے انسانیت کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ چاہے وہ سود کا طریقہ ہو، چاہے وہ رشوت کا طریقہ ہو، چاہے وہ چوری اور ڈاکہ ہو، چاہے وہ غصب ہو، چاہے وہ خیانت ہو، چاہے وہ لوٹ مار ہو، چاہے وہ بددیانتی ہو، چاہے وہ ملاوٹ ہو، جتنے طریقے شریعت سے راستے سے ہٹ کے ہیں وہ سب ناجائز، وہ سب غلط ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اسی پر ہے کہ آپ کی امت حلال کھائے اور حرام سے بچے، حلال کھائے اور حرام سے بچے۔ ایک موقع میں فرمایا میری امت میں سے جس نے حلال کھایا اور سنت میں عمل کیا اور کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائی جنت میں جائے گا۔ صحابہ بیٹھے تھے، کہنے یا رسول اللہ اب تو ایسے لوگ بہت ہیں۔ فرمایا ہاں، آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ ہوں گے ضرور، لیکن بہت تھوڑے ہوں گے کہ زندگی سنت پر ہو، حلال کھانے والا ہو اور کسی کے لیے ایذا کا باعث بھی نہ بنے۔ فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں قبول ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد اپنی کمائی حلال کر لو، اپنا لقمہ حلال کر لو، اگر تمہارا کھانا پینا حلال ہوگا اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب آدمی ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا لے لیتا ہے تو 40 دن تک اس کے نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا جس جسم کے گوشت کی پرورش حرام کی ہوئی ہے اس کا پھر ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو حلال کا تعلق ہے انسان کے اعمال سے، اخلاق سے۔ حلال لقمہ گھر میں آئے، حلال کھائے تو اعمال اچھے نکلتے ہیں، اخلاق سنورتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پیغمبروں سے کہا ہے کلوا من طیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اس لیے کہ حلال کا اچھے اخلاق سے، اچھے اعمال سے گہرا تعلق ہے۔ اور جہاں آمدنیاں حرام ہو جاتی ہیں وہاں اخلاق ٹھیک نہیں رہتے، وہاں نیکیوں کی طرف طبیعت نہیں چلتی، وہاں برائیوں کی طرف طبیعت چلتی ہے، وہاں بروں سے مناسبت ہو جاتی ہے، برائی سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ تو لقمہ حلال سچ یہ ہے کہ ہماری ساری دینی زندگی کی روح ہے، اس لیے کہ حرام کمایا عبادت قبول نہیں، حرام کمایا صدقہ قبول نہیں، حرام خرچ کیا برکت کوئی نہیں، حرام بیٹوں کے لیے چھوڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اولاد کے لیے مال نہیں چھوڑا، جہنم کا توشہ چھوڑا۔ یہ اولاد کے ساتھ کوئی خیر خواہ نہیں کہ ڈھیروں دولت چھوڑ کے گیا لیکن ساری حرام کی ہے، سود کی دولت ہے، رشوت کا پیسہ ہے، ناجائز پیسہ اکٹھا کیا ہے، دوسروں کا ناحق مال اکٹھا کیا ہے، دوسروں کی ناجائز چیزوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ مال نہیں چھوڑا، فرمایا جہنم کا توشہ چھوڑا ہے۔ کل بارگاہ خداوندی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آدم کے بیٹے کا پاؤں معاشر کے میدان سے ہٹنے نہیں پائے گا جب تک کہ چند سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا۔ ایک سوال یہ ہوگا عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں پرانی کی، اپنے جاننے پر عمل کتنا کیا، اور 2 سوال مال کے متعلق ہیں، من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا ہے، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، تعمیر سے اس سے قومیں تعمیر کیا کرتی ہیں، معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، قومیں ترقی کیا کرتی ہیں، لیکن جب ان کا استعمال ہی غلط ہو، کمانا ہی غلط ہو، خرچ ہی غلط ہو، پھر فساد ہے اس مال، پھر فتنہ ہے، پھر اس سے ہلاکت ہے۔ مال کمایا کہاں سے، آیا وہ ذرائع حلال کے ہیں، جائز ہیں، اور اتنا بھی نہیں، پھر جب خرچ کرنے پہ آیا تو اسراف تو نہیں، نام و نمود تو نہیں، رسم و رواج کو زندہ تو نہیں کر رہا، اس کے مال سے گناہوں کو تو توانائی نہیں مل رہی، معاشرے کے اندر تیرے بدولت سے بے حیائی تو نہیں پھیل رہی۔ تو آمدنی کے ذرائع بھی ٹھیک ہوں،
اب تو کوئی آدمی ناچ گانے سے پیسہ کما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بھی مزدوری کر رہا ہوں بھائی. کوئی آدمی بے حیائی فحاشی پھیلا رہا ہے، اس سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرا روزگار ہی یہی ہے، میری محنت ہی اسی میں لگ رہی ہے. پھر تو کوئی چوروں کا سردار ہو اور وہ اپنے چوروں کی ایک جماعت بنا لے اور انہیں کہے میاں تم مزدوری کرو، کون کتنی چوری کر کے لے کے آئے گا، ماہانہ اس کو اتنا ملے گا. تو پھر تو چور بھی حق بجانے میں کہہ سکتے ہیں ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے، بڑی مزدوری کی، جان کو خطرے میں ڈال کر مال کمایا ہے. وہ بھی حق بجانے میں نا کہ ہم نے بھی جان کو خطرے میں ڈال کر محنت کی ہے اور اپنے سردار کی لیے مزدوری کر کے لائیں، ہمیں اس میں سے معاوضہ ملتا ہے. تو اب سود خور بھی کہہ رہا ہے میں محنت کر رہا ہوں، ہاں، اور گانا بجانے والا بھی کہہ رہا ہے میں مزدوری کر رہا ہوں، اور ثقافت کے نام پہ بے حیائی پھیلانے والا بھی کہہ رہا ہے میری بھی کمائی حلال کی ہے، مزدوری میں بھی کر رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا چور ڈاکو بھی وہ بھی حلال. پھر تو شراب بیچنے والا، سور بیچنے والا کل وہ بھی کہے گا میں بھی حلال، میری بھی محنت مزدوری ہے. تو شریعت نے بتائے ہیں کہ کن چیزوں سے آپ کون سے طریقے حلال کے ہیں، کون سے حرام کے ہیں، کس سے آمدنی حلال ہوتی ہے، اور یہ ہماری دینی زندگی کی بنیاد ہے. آج مال کا استعمال غلط ہو گیا، دولت کا کمانا غلط ہو گیا، دولت کی آمدنی غلط ہو گئی، دولت جسے کہیں کہ کمائی غلط ہو گئی، پھر اس کا خرچ غلط ہو گیا، تو مال فتنہ بن گیا. مال فتنہ بن گیا. جتنی نفرتیں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے فساد ہیں، آپ کو نظر آئے گا عورت نے اپنا مقام چھوڑ دیا، دولت کا استعمال غلط ہو گیا. کہاں یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمت تھیں جس سے رونق تھی زندگی کی، جس سے معاشرے کی تعمیر اور ترقی تھی، کہاں آج یہ دونوں چیزیں فتنہ بن گئی ہیں. ان کے اندر تصرف کرنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں آج شریعت کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بس اوقات معلوم ہی نہیں کیا جاتا کہ میرے کاروبار میں کوئی چیز حرام تو نہیں ہے، میری آمدنی کا ذریعہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی حرام آ رہا ہے. لیکن یہ اہم سوال ہے، اس لیے کہ اس پر پوری دینی زندگی کی عمارت اس پہ کھڑی ہونی ہے. حلال ہے تو عمارت کھڑی ہوگی، ورنہ سارے اعمال صرف ڈھانچے ہوں گے، اس کے اندر قبولیت کی روح نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ حرام کی زندگی سے عمل قبول نہیں کرتا، حرام صدقے سے صدقہ قبول نہیں کرتا، حرام مال میں برکت نہیں ہوتی. تو لقمہ حلال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے اور دوسروں کے حق میں کوتاہی کریں گے، دینے میں، ناپنے میں، تولنے میں، حق کے ادا کرنے میں جب کمی کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ اس دنیا میں ایک عذاب یہ دے گا کہ ان کے اندر گرانی ہو جائے گی، ان کی معاشی تنگی آ جائے گی، اور ان پر ان پہ حکام کا ظلم مسلط ہو جائے گا. دنیا میں اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ جب آدمی ظالم بنتا ہے تو اللہ اسے سزا دیتا ہے کسی دوسری ظالم کے واسطے سے. جب بندہ ظالم بنتا ہے اور اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے اور اللہ کے احکامات میں ناانصافی کرتا ہے اور اللہ کا حکم توڑتا ہے، تو اللہ اسے سزا دیتا ہے دوسرے ظالم کے واسطے سے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں پہ ظالم مسلط کیا کرتے. تو اگر آج کے بننے والے قوانین ظالمانہ ہیں اور ناانصافی پر مبنی ہیں، تو بس اوقات میری بازاروں میں، میری مارکیٹوں میں، میری تجارت کے مراکز میں بھی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، بددیانتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، خیانت بھی ہو رہی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کا حق دبایا بھی جا رہا ہوتا ہے. اس کی پھر سزا آتی ہے، اس کا پھر نقصان پورا معاشرہ بھگتتا ہے.
تو ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ اس پر ہے کہ مسلمان حلال کمائے اور اپنا حق لے، دوسروں کے حق پہ نظر نہ ہو، دوسروں کا حق غصب نہ کرے۔ بڑی زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں، بیٹیوں کے حق نہیں ملتے، بہنوں کے حق نہیں ملتے، کمزوروں کو حق نہیں ملتے، چھوٹے بھائی کو حق نہیں ملتا، ماں کو بسا اوقات حق سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن نہیں سوچتے کتنے دن تک زندہ رہے، اور زندہ رہ بھی رہا اکٹھا کر لیا تو برکت کون سی ہے؟ سکون کہاں ملے گا؟ آرام کہاں سے ملے گا اس دولت سے؟ یہ تو گھر میں انگارے ہیں آگ کے۔ تو لقمہ حلال ہو اور اس کی فکر ہو کہ ہماری آمدنی میں کوئی ایسی چیز جس میں دوسروں کا حق ہے، ہماری آمدنی اس سے محفوظ ہو۔ اللہ رب العزت حلال نصیب فرمائے اور برکت والا عطا فرما دے، اسی پہ زندگی اور خاتمہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔